یا علی یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ یاری صاحب کے ساتھ چند دن پہلے ہماری اجتہاد و تقلید پہ گفتگو ہوئی اور وہ بڑی مزیدار گفتگو رہی۔ اللہ یاری صاحب نے اس میں بہت سی ایسی باتیں کی کہ جسے ہم نے جب بعد میں سنا تو ابھی بھی میں جب سن رہا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی، اور آپ بھی جب سنیں گے آپ بھی محظوظ ہوں گے کہ اللہ یاری صاحب کی جو شخصیت ہے اس قدر مسترب شخصیت ہے کہ کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں۔ آج آپ کو چند نمونے دکھاتے ہیں اللہ یاری صاحب کی، ہم اسے کہہ سکتے ہیں اللہ یاری صاحب کی کلا بازیاں۔ کبھی وہ اس طرف جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جاتے ہیں، کبھی تیسری طرف، جہاں پہ ان کو راستہ ملتا ہے ایسی بات کریں گے نکلنے کے لیے کہ جس کا نہ سر نہ پاؤں ہوگا۔ پہلے تو ہم گزارش کریں گے اللہ یاری صاحب کے فالوورز سے کہ ہمارا جو آج کا ایک سوال بھی ہم رکھ رہے ہیں اللہ یاری صاحب کی اسی گفتگو میں سے پہلے سوال رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ یاری صاحب کی کلا بازی دکھاتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ اللہ یاری صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کے دوران ایک بات کہی تھی کہ سید رضا صدر جو ہیں وہ تقلید کے وجوب شرعی کے قائل تھے۔ ہمارا سمپل سا سوال یہ ہے، انہوں نے اپنی کس کتاب میں، اجتہاد و تقلید ان کی ایک کتاب ہے بقول اللہ یاری صاحب کے، کہ اس میں انہوں نے وجوب شرعی کہا ہے۔ تو ہمارا سمپل سا سوال یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب اپنے کسی پروگرام میں ان کے وجوب شرعی جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دکھا دیں کہ سید رضا صدر وجوب شرعی کے قائل ہیں۔ یہ ہمارا ایک سمپل سا سوال ہے جو آپ ان تک پہنچائیں، جبکہ اس کے برعکس ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ وہ وجوب عقلی کے قائل تھے۔ یعنی وہ تقلید کے وجوب کو جب کہا جاتا ہے کہ تقلید واجب ہے، اس واجب سے مراد کیا واجب شرعی جیسے نماز روزہ آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے شریعت کی جانب سے یا نہیں، بلکہ عقل کا یہ حکم ہے کہ انسان وہ مسائل کہ جن کو وہ نہیں جانتا عالم کی طرف رجوع کرے، کس لیے؟ تاکہ وہ دینی معاملات میں، دینی احکام میں خداوند متعال کی اطاعت کر سکے، کیونکہ انسان نہیں جانتا۔ اب اللہ یاری صاحب یہاں پہ مثالیں بڑی عجیب و غریب دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ آج چل کے آپ کے سامنے آگے چل کے بیان کریں گے۔ یہ ہمارا سوال تھا جو ہم تمام ان کے فالوور سے بھی پوچھ رہے ہیں اور اللہ یاری صاحب سے بھی کہ ان تک پہنچائیں کہ انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا ہے اس کی انشاءاللہ ان کو کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ اب اللہ یاری صاحب نا ایک مقام پر کہتے ہیں شیخ طوسی کے متعلق، جب میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ تقلید اجتہاد بدعت ہے، ٹھیک ہے جی چلیں آپ کی ہم نے کہا بات مان لی بھائی، اگرچہ بدعت نہیں بنتا لیکن ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ رکھتے ہوئے مان لیا آپ کے اجتہاد اور تقلید بدعت ہے، اور آپ اس وجہ سے بقول ان کے اس وجہ سے بھی مراجع کو ملعون کہتے ہیں۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ کیا فقط سید سستانی اور سید علی خامنائی اور آغا خمینی تقلید اور اجتہاد کے قائل ہیں یا اس کے علاوہ دیگر شخصیات بھی ہیں؟ شیخ طوسی سے ہم نے بات شروع کی، ہم نے کہا شیخ طوسی بھی قائل تھے، سید مرتضیٰ بھی قائل تھے، اور علامہ باقر مجلسی بھی جو ہیں اخباریوں میں سے ہونے کے باوجود بھی اجتہاد و تقلید کے قائل تھے، اور اسی لیے حدائق الناظرہ میں جب یوسف بحرانی ان کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں تو لفظ مجتہد کی تعبیر استعمال کرتے ہیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے۔ اب اللہ یاری صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں پہلے تو اللہ یاری صاحب کہتے ہیں شیخ طوسی جو ہیں وہ جس اجتہاد کی وہ بات کرتے ہیں العدہ میں، جو ان کی کتاب ہے العدہ فی الاصول، وہ جو بات کر رہے ہیں وہاں پر وہ تقلید آج والی تقلید نہیں ہے کہ ایک مفتی نے فتویٰ دیا اور یعنی اس نے ایک مسئلہ نکالا استخراج کیا اور وہ مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ کام یوں کرنا ہے، میں نے یہ ساری روایات دیکھی ہیں، ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد اس میں سے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ آپ کا مسئلہ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ بلکہ کیا ہے جی سیدھا سیدھا روایت سنانی کہ ایک بندے نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا قال صادق یا قال باقر، آپ نے آگے سے معصوم کا فرمان سنا دیا۔ پہلے اللہ یار صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں، ذرا سماعت فرمائیں۔ بھلے وہ شیخ طوسی کی بات انہوں نے نقلی کی، ید اللہ انی وجدت عامۃ الطاعہ، یہ جو تقلید اس بات کی کہہ رہے ہیں نا شیخ طوسی نے جو بات کی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ تقلید کرتے آ رہے ہیں، یہ تقلید مصطلح نہیں ہے، یہ تقلید مصطلح نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ہم آئندہ بات کریں گے۔ اس جو کہہ رہا ہے یہ روات کی بات کو، روات کی روایت کو قبول کی بات کر رہے ہیں۔ روات کی روایت کو اس زمانے میں شیعہ کے پاس یعنی شیخ طوسی رحمہ اللہ خود اپنے جی آپ نے دقت کرنی ہے آج بالخصوص اللہ یاری صاحب کے فالوور، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اللہ یاری صاحب کلا بازیاں کیسے لگاتے ہیں۔ اللہ یاری صاحب نے کیا کہا؟ اللہ یاری صاحب نے کہا کہ بھائی وہ جو شیخ طوسی جس اجتہاد و تقلید کی بات کر رہے ہیں اس وقت اجتہاد یہ ہوتا تھا کہ آپ یا مجتہد وہ ہوتے تھے کہ جو فتویٰ نہیں بلکہ روایت بیان کرتے تھے اور اخبار نقل کرتے تھے، روایات نقل کرتے تھے، اور آپ وہاں پر روایت کو قبول کرتے تھے، نہ کہ مفتی کے قول کو، نہ کہ مجتہد کے قول کو۔ یہاں پہ شیخ طوسی کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے مقام پہ جہاں پہ اللہ یاری صاحب کیا کہتے ہیں، نہیں بھائی وہ تو پکے ٹکے مجتہد تھے، چلیں وہ بھی دیکھیں۔
اس میں یہ تھا کہ بلا آپ نے بتایا تھا کہ پہلے تو آپ نے مجتہدین کے فتوے بتائے اور پھر وہ اختلاف، پھر اس میں آپ نے بتایا کہ شیخ طوسی جو تھے شیخ الطائفہ، وہ بھی یعنی کہ فقہ اور اس چیز کے پر عمل کرتے تھے. اس چیز کے بالکل وہ پکے مجتہد ہیں بھائی. شیخ طوسی مجتہد ہیں. شیخ طوسی ان کے دو انہوں نے اجتہاد انہوں نے شروع کیا تھا نا، اجتہاد انہی کے زمانے میں شروع ہوا. جی وہ خود شیخ طوسی جو ہے وہ خود شافعیہ کے مدارس میں پڑھے تھے. وہ خود بچپن میں جوانی میں شافعیہ کے پاس پڑھے تھے. پرورش ان کی شافعیہ میں ہوئی ہے، مذہب شافعی میں علمی لحاظ سے. پھر وہ جو ہیں پھر انہوں نے فقہ کی ابتدا کی، اجتہاد کی ابتدا کی، اور وہ بہت کٹر مجتہد ہیں. جی ہاں جی ملاحظہ فرمایا یہاں پہ اللہ یاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، نہیں بھائی وہ تو پکے ٹکے مجتہد تھے، پہلے نہیں تھے. پھر وہ ایک دم سے اللہ یاری صاحب کو خواب آیا اور شیخ طوسی نے آ کے بیان کیا وہ بھائی میں مجتہد ہوں. پھر جب ان کو یہ خواب آیا تو اگلے دن انہوں نے اٹھ کے کیا کہا کہ نہیں وہ مجتہد تھے. اب ایک تیسرا مقام بھی آیا جہاں پہ کہا بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتہ، میرے علم میں نہیں ہے. وہ بھی ذرا سماعت فرمائیں. نہیں تو آپ شروع سے کریں نا. آپ کہیں کہ جس اجتہاد و تقلید کے سید مرتضیٰ قائل تھے، جس اجتہاد و شیخ طوسی قائل تھے، وہاں سے لے کر پھر علامہ باقر مجلسی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ محدثین کے بھی نوع من الاجتہاد، یقع منہم الخطا و یقع منہ الصواب، ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، وہ درست بھی ہو سکتے ہیں. پھر سید سستانی، یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے بدعت تھے آپ کے نزدیک. دیکھیں بھائی بھائی صاحب مجھے نہیں معلوم ان باتوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے ان باتوں کا نہیں معلوم. مجھے وہی معلوم ہے کہ جو میں نے آپ کو جواب دے دیا نا. میں نے آپ جی اب اللہ یاری صاحب چونکہ پھنس چکے تھے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مراجع مجتہدین، یہ ہمارا سوال ہے تمام. اللہ یاری صاحب تو ظاہری بات ہے آپ کو نیا جواب نکالیں گے اس کا، اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں. سوال ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں یہ 3 افراد، چونکہ یہ نومینیٹ کرتے ہیں 3 کو ٹارگٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے مجتہد کی بھی 2 کیٹیگریاں کر دی ہیں. کہتے ہیں کہ جی سید سستانی، سید علی خامنائی، آغا خمینی جو ہیں وہ اجتہاد و تقلید کے قائل ہیں، میں اس وجہ سے ان کو بدعتی سمجھتا ہوں، ملعون سمجھتا ہوں. بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ شیخ مفید کے شاگرد، نہایت ہی جلیل القدر متکلم اور فقیہ گزرے ہیں تشیع کے ہاں. اس کے بعد شیخ طوسی اور پھر علامہ باقر مجلسی. علامہ باقر مجلسی کی میں آپ کو عبارت بھی ساتھ میں دکھا دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. یہ ان کی مرآت العقول ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں ملاحظہ فرمائیں، اوپر روایت چونکہ بیان ہو رہی ہے 19ویں روایت کہ بڑی مشہور روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا حلال و حرام کے متعلق، تو فرمایا کہ حلال محمدی تا قیامت حلال اور حرام محمدی تا قیامت حرام. نیچے اس روایت کا حکم لگایا کہ الحدیث التاسع عشر صحیح ہے. اور پھر یہ جو آپ کے لیے ہائی لائٹ کیا ہے اس میں کیا ہے، یعنی اس طرح کی روایات وہ علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں کہ ربما یقال هذه الاخبار تدل على نفی الاجتہاد مطلقا، کہ اس طرح کی روایات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بسا اوقات کہ یہ مطلقاً اجتہاد کی نفی کرتے ہیں، کسی قسم کا آپ نے اجتہاد نہیں کرنا. وفی وہ کہتے ہیں اس میں اشکال ہے. اور اس میں کیا ہے اشکال ہے؟ کیونکہ ان للمحدثین ایضا نوع من الاجتہاد یقع منہم الخطا والصواب. محدثین بھی اجتہاد کرتے ہیں. اب وہ کیا اجتہاد ان کا درست ہوتا ہے، یعنی روایات کو لے کر محدثین بھی اجتہاد کرتے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ علامہ باقر مجلسی. اب جب وہ ایک نتیجہ نکال رہے ہیں، اب یہاں یہ چیز واضح ہے کہ یہاں نقل روایت مراد نہیں ہے بلکہ استنباط مراد ہے، استخراج مراد ہے، کہ آپ مختلف روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. ممکن ہے وہ آپ کا نتیجہ درست ہو، ممکن ہے آپ کا نتیجہ درست نہ ہو. تو علامہ باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے ان سے خطا سرزد ہو جائے اور ممکن ہے کہ ان کا اجتہاد درست ہو جائے. اور آگے کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کوئی چارہ بھی نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیں ولا محیص لهم عن ذلك، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. بھئی آپ کو یہ کرنا ہے، اجتہاد کے بغیر آپ گزارا نہیں ہے. اب علامہ باقر مجلسی بھی قائل ہے. اب تمام ان کے فالوورز اور اللہ یاری صاحب ہمارا سوال ہی اس وقت یہ کھا گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے نہیں پتہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. میں کہا آپ کو سے پتہ نہیں، کتابوں سے نکال کے لائیں، یہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھ چکے ہیں ایک جگہ پہ شیخ طوسی کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں، دوسرے مقام پہ دوسری بات کرتے ہیں، تیسرے مقام پہ سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے. تو اب علامہ باقر مجلسی یہ سارے کیا ہے اجتہاد و تقلید کے قائل ہیں. اب آپ تمام کیا حکم لگائیں گے؟ سید سستانی تو آج کی ہیں، سید علی خامنائی تو آج کی ہیں. آپ شروع سے چلیں. 385 میں شیخ طوسی کی پیدائش ہے، 460 میں ان کا متوفی ہے، یعنی چوتھی پانچویں سے چلیں اور علامہ باقر مجلسی تک آئیں 12ویں صدی تک. تو کیا ہے جی، ان مجتہدین کو پہلے آپ گزاریں اور ان کے اوپر حکم لگانے کی جرت کریں. آپ کہیں شیخ طوسی بھی العیاذ باللہ بدعتی تھے، شیخ طوسی بھی العیاذ باللہ جو آپ کہتے ہیں کہ اجتہاد و تقلید کی وجہ سے، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو ملعون سمجھتا ہوں موجودہ مراجع کو، شیخ طوسی پہ حکم لگائیں، سید مرتضیٰ پہ حکم لگائیں اور علامہ باقر مجلسی پہ. یعنی یہ جو اس قدر جلیل القدر شخصیات تھیں تشیع کا جو اصل میں چہرہ تھیں، ان کے حوالے سے آپ پہلے حکم لگائیں. سید سستانی بات کی بات ہے.
تو یہ ہماری آج کی اللہ یاری صاحب کی کلام بازیوں میں سے ایک یعنی ایک نمونہ تھا۔ انشاءاللہ آگے آپ کو اللہ یاری کی اسی گفتگو میں سے دیگر نمونے بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔